أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفات کہ اس کا فضل، اس کا احسان ہم سب پر ہے، اور ایک عظیم نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو سرفراز فرمایا ہے، وہی ایمان کی دولت۔ اللہ رب العزت میرا، تمہارا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے آج میں ایک عجیب اور بہترین اور کمال والی چیز لے کر آیا ہوں۔ جو بھی بچہ حافظے کی شکایت کرتا ہو، بھئی اس کا حافظہ کمزور ہو، اور وہ اس کی شکایت کرتا ہو کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، سبق یاد نہیں ہوتا، میری توجہ برابر نہیں رہتی، اور میرا دھیان کسی اور طرف بھٹکا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے مبارک کلام سے میں وہ آیات آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں۔ جتنی آیاتوں سے نماز ہوتی ہو، اتنی آیتوں کو سب سے پہلے تم نے اس کو حفظ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے کہ بھئی تمہاری نماز ہوتی ہو کم از کم 3 آیات ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 115 تک تم لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، یعنی 113، 114، 115 یہ 3 آیتیں تم لوگوں نے یاد کرنی ہیں۔ اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل پہ بڑی بڑی لمبی لمبی راتیں ہیں، تو اپنے دل پہ تھوڑی محنت کرنی ہے، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرنی ہے، تو اس محنت کا ثمرہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ تم لوگوں نے یہاں سے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 113 میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ یہاں سے لے کر تم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہاں تک تم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس کو تم نے بار بار اس کو دہرانا ہے، کم از کم تم نے 41 مرتبہ اس کو دہرانا ہے، 21 مرتبہ دہرانا ہے، جتنی تمہاری مرضی اس کو دہرانا، مگر 21 سے کم نہ ہونا، تم نے اس کو دہرانا ہے۔ تب 21 مرتبہ پورے ہو جائے یا 41 مرتبہ پورے ہو جائے تو تم نے آگے اس سے ایک اور آیت پڑھنی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اب رکوع ختم ہو گیا، اب تم نے اس رکعت ادا کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں جو بھی سورت پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لیکن دوسری رکعت میں تم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الم نشرح پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں تم لوگوں نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ تو جب تم نے اس کو پڑھ لیا تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارا حافظہ بہت بڑا قوی کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہارے حافظے کی جو کمزوری ہے وہ ختم فرما دے گا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بھائی جو بچہ کمزور ہو اور حافظے کی شکایت کرتا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ میرے ساتھ رہیے، اللہ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔